اس موضوع پر بات چل رہی ہے کہ گھروں میں اور خاندانوں کے درمیان میں جو اختلافات ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان میں، ساس بہو کے درمیان، نندوں کے درمیان، دورانی جیٹھانی کے درمیان جو اختلاف کی شکل پیش آتی ہے، اسی طرح دو بھائیوں کے درمیان، دو کاروباریوں کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان میں جو جھگڑے کی نوبت آتی ہے، یار ہم بھاگ یہاں سے، ایسا اختلاف گھروں کو تباہ کر دیتا ہے، اور دو پارٹنروں کا اختلاف بڑے سے بڑے قیمتی کاروبار کو کھا جاتا ہے۔ اگر کسی گھر میں چند لوگ ہنسی اور خوشی زندگی بسر کرتے ہیں اور ان کے درمیان میں اختلاف کی کوئی نوعیت سامنے آ جائے تو ہر آدمی کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ معزز خواتین اسلام، کئی ہفتوں سے اسی عنوان پر آپ حضرات کے سامنے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ آخر ان گھروں کے خاندانی اختلافات کو، میاں بیوی کے درمیان کے جھگڑوں کو کیسے ختم کیا جائے۔ اور اگر غور کیا جائے اور لوگوں سے ان کی دل کی صورتحال معلوم کی جائے تو میری اسلامی خواتین یہ جان کر کے حیرت ہوگی کہ لڑنے والے بھی چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی کسی صورت سے ختم ہو جائے اور ہمارے درمیان میں محبت کا تعلق پیدا ہو جائے۔ میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑے ہوتے ہیں، اگر دونوں سے الگ الگ بات کرو تو شوہر کا کہنا یہ ہے کہ کسی طرح یہ جھگڑے دور ہو جائیں اور میاں بیوی ہم خوشی خوشی زندگی گزارنے لگیں۔ اور بیوی سے اگر یہ پوچھو کہ آخر کار تمہارے درمیان میں جھگڑے کیا ہیں، تم لوگ کیا چاہتے ہو، تو وہ اللہ کی بندی بھی یہی کہے گی کہ ہم لوگ چاہتے ہیں خوشی خوشی زندگی گزاریں، لیکن نہ جانے یہ جھگڑے کیوں ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ تقریباً 3 سال اس پروگرام کو پورے ہو گئے۔ اسی مہینے میں ہم نے اس پروگرام کو شروع کیا تھا۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ 3 سال پورے فرما دیے، اور یہ اس کا احسان و کرم ہے کہ اس 3 سال میں ایک مرتبہ بھی اس پروگرام کا ناغہ نہیں ہوا، اور یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تا حیات تا قیامت یہ پروگرام یوں ہی چلتا رہے، لوگ آتے رہیں اور لوگ اپنی زبانوں میں دین کی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ ان 3 سال پورے ہونے پر میں تمام عورتوں کا شکر گزار ہوں جو دور دراز کے علاقوں سے چل کر اور محلے کی عورتیں سب جمع ہو کر دین کی باتیں سنتی ہیں اور وقت پر آ جاتی ہیں۔ اور میں ان عورتوں کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں جو دعوت و تبلیغ کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کے دین کی محنت کی نیت سے عورتوں کو دعوت دیتی ہیں اور وہ یہاں اچھی باتیں سننے کے لیے لے کر کے آتی ہیں۔ میری ماؤں بہنوں، یہ جس طرح کی بات چل رہی ہے اور جو عنوان چل رہا ہے، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ان باتوں کو آپ دور دور تک پہنچائیں۔ یقین کرنا میں آپ کی اولاد کی جگہ ہوں، آپ نے دنیا مجھ سے زیادہ دیکھی ہے، آپ کو مجھ سے کہیں زیادہ تجربہ ہے، لیکن میری چھوٹی عمر کا تجربہ یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں ایک وقت 2 وقت کھانے کے لیے نہ ہو
تو لوگ پانی پی کر کے گزارا کر لیتے ہیں، لیکن اگر کسی گھر میں کسی بھی نوعیت کا جھگڑا شروع ہو جائے تو گھر میں کھانا ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو کھانا اچھا نہیں لگتا، نرم بستر ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو نرم بستروں پر نیند نہیں آتی، اور زندگی کا سکون اور اطمینان غارت ہو جاتا ہے۔ ہماری کوشش ہمیشہ یہ رہی کہ جو عورتیں یہاں پر شرکت کرتی ہیں ان کے سامنے ایسے عناوین اور اللہ کے رسول کے موضوعات کو بیان کیا جائے جو نبی کریم علیہ السلام نے امت کے درمیان اتحاد اور اتفاق کے لیے بیان فرمائے۔ میری ماں و بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ان عناوین کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج بھی یہی عنوان ہے۔ میں نے ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس کا ترجمہ میں آپ کو کر دیتا ہوں اور اسی حدیث کو آج سمجھائیں گے، اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کی بات کو ہمارے دلوں میں ڈال دے اور ہم سب کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان جو لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر کے بیٹھ گیا اور لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں لوگوں سے ملوں گا جلوں گا، میں کسی سے کچھ کہوں گا، لوگ مجھ سے کچھ کہیں گے، مجھے تکلیف ہوگی، لوگوں کو مجھ سے تکلیف ہوگی، اس وجہ سے اس نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی ہے جو لوگوں کے درمیان میں رہتا ہے، لوگوں سے ملتا بھی ہے، لوگوں سے ملاقاتیں کرتا ہے، لوگوں کی خوشی اور غم میں شریک رہتا ہے، اور لوگوں سے اس کو تکلیفیں بھی ہوتی ہیں اور وہ ان تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ میری ماں و بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آدمی جو لوگوں کے ساتھ میں مل جل کر کے رہتا ہے اور ان کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ آدمی اور یہ عورت اس مرد اور عورت سے بہتر ہے جو لوگوں سے الگ ہو گئے۔ بات کتنی عمدہ اللہ کے رسول نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا جو لوگوں کے ساتھ رہ کر کے تکلیفیں برداشت کرے، میری ماں و بہنوں، وہ دنیا کا سب سے بہتر آدمی ہے۔ آپ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ آپ کسی غریب گھر کی ہوں، مالدار گھر کی ہوں، آپ خوبصورت ہوں، بدصورت ہوں، آپ کا چاہے چہرہ اور حلیہ کیسا بھی ہو، یہ طے ہے کہ انسان کو ایک دوسرے انسان سے ضرور تکلیف ہوگی، اور اس کی وجہ کیا ہے وہ آپ کو سمجھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس دنیا کو آباد کیا، ہزاروں لاکھوں سال اس آبادی کو گزر گئے، ہم نہیں جانتے کہ اس درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتنی مخلوق کو اس دنیا میں بھیجا۔ اس ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک باپ حضرت آدم اور ایک ماں حضرت حوا سے پیدا کیا، لیکن اتنی بڑی دنیا ہونے کے باوجود بھی کوئی آدمی کسی آدمی کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کا چہرہ فلاں آدمی سے ملتا جلتا ہے۔ ہر علاقے کے رہنے والے لوگ، حتیٰ کہ پوری دنیا میں رہنے والے لوگ، ان کے چہرے مورے بالکل الگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کاریگری کا ثبوت دیا کہ ایک تصویر لے کر کے پوری دنیا میں گھوم لو، لیکن اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایسا دوسرا آدمی نہیں ملے گا۔ حتیٰ کہ جو میڈیکل سائنس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کو الگ الگ بنایا ہے،
ہماری انگلیوں کے پورووں کے نقوش اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بنائے ہیں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم سرکاری کاغذات پر اپنے انگوٹھوں کے نشان لگاتے ہیں۔ اگر 100 آدمیوں کے بلکہ 1,00,000 لوگوں کے ہاتھ کے نشانات اور نقوش اور انگوٹھے اور انگلیوں کے نشانات کاغذ پر لگائے جائیں اور ان کو ملایا جائے تو میری ماں و بہنوں 2 ہاتھوں کے 2 انگوٹھوں کے نقوش کبھی نہیں ملتے۔ تو اتنے باریک چیز اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بنائی، تو چہرے تو بڑی چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی الگ الگ بنایا۔ میری ماں و بہنوں بس بات یہیں سے سمجھ لو، اور بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ جب اتنی امت کے اتنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی اولاد کے چہرے مورے کو الگ الگ بنایا، ہاتھ اور پیر کے نشانات کو حضرت اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بنایا، تو میری ماں و بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مرد اور عورت کے مزاج کو بھی الگ بنایا۔ ہمارے درمیان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو کریلا کھانا پسند ہے اور وہ کریلے کی تعریف کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی وہ ہے جو کریلے کو کڑوا بتا کر کے کھانے سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کریلا بھی کیا کھانے کی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اور ایسے واقعات ہمارے گھروں کے درمیان میں پیش آتے ہیں۔ محترم خواتین، ایک ماں کے 2 بچوں کے درمیان میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ ہم نے اپنے گھروں کے اندر دیکھا ہے کہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد کے درمیان میں ناشتے کے درمیان مختلف سوچ اور وچار پایا جاتا ہے۔ ایک بچہ کہتا ہے کہ میں پاپوں سے چائے نہیں پیوں گا، مجھے فین چاہیے۔ ایک بچہ کہتا ہے کہ مجھے فین سے چائے نہیں پینا، مجھے پاپوں سے چائے پینا پسند ہے۔ اور ایک بچہ یہ کہتا ہے کہ نہ تو مجھے چائے فین سے پینی ہے اور نہ پاپوں سے پینی ہے، بلکہ میں تو پراٹھے سے چائے پیوں گا۔ معزز خواتین اسلام، یہ 3 بچے ہیں جو ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن تینوں کے سوچنے کا انداز اور تینوں کے بات کرنے کا انداز بالکل الگ الگ ہے، مزاج الگ الگ ہے۔ کوئی بھی مثال لے لیجئے، ایک بچہ ایسا ہے جو 2 روپے میں مان جاتا ہے، لیکن اسی کا ایک چھوٹا بھائی یا بہن ہے جو 10 روپے سے کم لینا پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے مزاج کو الگ بنایا، جس طرح سے صورتیں اور ہمارے ہاتھوں کے نقوش اللہ تعالیٰ نے الگ بنائے ہیں، اسی طرح رب کائنات نے ہر انسان کا مزاج الگ الگ بنایا ہے۔ اب یہاں سے بات کو سمجھو کہ اگر 2 آدمیوں کا مزاج الگ الگ ہے اور 2 لوگوں کی سوچنے کا انداز الگ ہے، تو پھر یہ بات طے کرو کہ دونوں لوگ ایک بات پر کیسے راضی ہو سکتے ہیں۔ اختلاف ہونا اور جھگڑا ہونا بالکل یقینی بات ہے، بالکل یقینی بات ہے۔ مثال کے طور پر آدمی عید کا موقع آتا ہے، عید کے موقع پر ہم سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں کپڑے بناتے ہیں، لیکن اس کپڑے بنانے کو لے کر کے میاں بیوی کے درمیان میں اختلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اس سال کام اچھا نہیں رہا، اس لیے 500 روپے کا جوڑا بنا لو۔ اس کا کہنا بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ وہ دکان پر بیٹھ کر یہ سوچتا ہے کہ میری آمدنی اچھی نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل عورت کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ میں تو 2000 کا ہی جوڑا بناؤں گی، اور عورت کا کہنا بھی ٹھیک ہے، وہ یہ سوچتی ہے کہ میں نے پورے سال میں کوئی کپڑا نہیں بنایا، اب ایک سال میں عید کے موقع پر اگر کوئی سوٹ بنانے کا موقع آیا تو میں ایک اچھا اور شادی کے ایسا سوٹ بناؤں گی جو شادی بیاہ اور تقریبات میں جانے کے لیے کافی ہو جائے۔ ہر آدمی اور اسی بات کو لے کر کے دونوں کے درمیان میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ میری ماں و بہنوں، 2 دورانی اور جٹھانیوں کے درمیان میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ جٹھانی یہ کہتی ہے کہ میں آج کھانا نہیں بناؤں گی، میرے سر میں درد ہے، مجھے آرام کرنا ہے، اور اس کا کہنا بالکل صحیح ہے۔ انسان کبھی کبھار تھک جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی کے مقابلے میں دورانی یہ کہہ کر کے اپنے کام کو چھوڑ دیتی ہے
کہ میں کیوں کام کروں، آج تو میرے کام کرنے کی باری ہی نہیں ہے، کام تو وہی کرے گی۔ اس کی بات بھی ٹھیک ہے، دونوں کی بات ٹھیک ہے، لیکن مزاج الگ ہونے کی وجہ سے دونوں باتوں کے درمیان میں تعارض اور تناقض ایسا ہو جاتا ہے کہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ میری ماں و بہنوں، یہی بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اس پورے موضوع کا خلاصہ سمجھ میں آ جائے گا کہ آخر کار گھروں میں ہونے والے جھگڑے اور لوگوں کے درمیان میں ہونے والی دوریوں کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو الگ الگ بنایا، ان کے چلنے اور پھرنے کو الگ بنایا، تو میری ماں و بہنوں ان کے مزاج بھی الگ ہوں گے، اور جب مزاج الگ ہوں گے تو پھر میری ماں و بہنوں اختلاف ہوگا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس اختلاف پر، اس مزاج کے اختلاف پر صبر کرنا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ مرد بازار سے آتا ہے، دن بھر کی تھکان کے بعد میں گھر پہنچتا ہے، دن بھر لوگوں سے ٹکراتے ہوئے، لوگوں محنت کرتے ہوئے، گرمی کے زمانے میں گرمی کے تھپیڑوں سے گزرتے ہوئے، سردی کے زمانے میں ٹھنڈی ہوا کے درمیان اپنی بیوی بچوں کی محنت کر کے جب وہ شام کو واپس آتا ہے تو دنیا کے ہر آدمی کے مزاج میں کچھ نہ کچھ چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، اور اس وقت میں آ کر کے بیوی اس سے کوئی ایسا تقاضا کر دے جو اس کی طبیعت اور مزاج کے خلاف ہو تو اس کو غصہ آ جاتا ہے، اور وہ اپنی بیوی کو غصے میں ایسا کوئی جواب دے دیتا ہے جس سے نیا اختلاف اور نیا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ میری ماں و بہنوں، اس وقت میں عورت کو چاہیے کہ ایسی بات ہی اپنے شوہر سے نہ کرے جس سے اس وقت تھکے ہوئے دماغ پر اس کے چوٹ لگے، اور اگر اس نے ایسی کوئی بات بھی کر لی ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا شوہر ابھی ہارا تھکا ہے، دن بھر کاروبار کے سلسلے میں لوگوں سے الجھتا رہا ہے تو ذہن بھی اس کا الجھ گیا ہے۔ شوہر کی جلی کٹی باتوں پر اس کو صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی باتوں پر صبر کرتی ہے وہ سب سے افضل عورت ہے، اور شوہر کو چاہیے کہ بیوی کبھی کبھار اگر ایسی باتوں کا اظہار کر دے اور کچھ تمنائیں اور کچھ آرزویں اپنے شوہر اور ہمسفر کے سامنے رکھ دے جو اس کے مزاج کے خلاف ہیں، تو ان کو ڈانٹنا نہیں چاہیے بلکہ اس پر صبر کرنا چاہیے۔ میری ماں و بہنوں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر دو لوگوں میں سے ایک سنجیدہ ہو جائے اور صبر کا مظاہرہ کرنے لگے تو کبھی جھگڑے کی نوبت نہیں آتی۔ دو عورتوں کے درمیان میں جھگڑے ہوتے ہیں، ایک ساس اور بہو کا جھگڑا ہے جو عام طور پر ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ساس کو کوئی بات پسند نہیں آئی تو وہ اپنی بہو کو اس پر ڈانٹ دیتی ہے یا اس سے شکایت کر دیتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہو کو کوئی بات پسند نہیں آئی تو وہ اپنی ساس کی بات پر ٹوک دیتی ہے، اور پھر دونوں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو جاتے ہیں۔ میری ماں و بہنوں، ذرا یوں سوچنا چاہیے کہ دیکھو، وہ جو بوڑھی عورت ہے جس کو ہم ساس کہتے ہیں، اگر وہ کسی بات کو کہہ رہی ہے تو وہ اپنے مزاج کے حساب سے کہہ رہی ہے، اور ساس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ عورت جو میری بہو ہے آج کسی بات کو کہہ رہی ہے تو اس کا مزاج چونکہ میرے مزاج کے الگ ہے تو یہ اس لیے اس بات کو کہہ رہی ہے۔ دل کو تکلیف ہو سکتی ہے لیکن ہمیں اس تکلیف کو برداشت کرنا چاہیے۔ میری ماں و بہنوں، اس کو یوں سوچنا چاہیے کہ اصل میں بات یوں ہے کہ اگر کسی ماں اور بیٹی میں جھگڑا ہو جائے تو نہ تو بیٹی اس کا اتنا احساس لیتی ہے اور نہ ماں اس کا اتنا احساس لیتی ہے، لیکن اگر اسی مسئلے میں ساس اور بہو کے درمیان میں کہا سنی ہو جائے تو ساس اس کا پہاڑ بنا دیتی ہے اور بہو اس کا پروت بنا دیتی ہے۔ وہ اس کا کہنا یہ ہے کہ میری ساس مجھ سے یہ کہتی ہے، اور وہ ساس کا کہنا یہ ہے کہ میری بہو مجھ سے یہ کہتی ہے۔ میری ماں و بہنوں، مزاج کے اختلاف کی بنیاد پر اس بات کو برداشت کرنا چاہیے۔ دیکھو، ہم دنیا میں کوئی ایسے انوکھے آدمی نہیں ہیں کہ ہمارا مزاج ہی الگ ہے اور ہمارے درمیان ہی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں، تمام انبیاء کے بعد میں روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ بابرکت اگر کوئی جماعت ہے تو وہ صحابہ کی جماعت ہے۔
اور اگر دنیا کی عورتوں میں سب سے بہتر کوئی عورتیں ہیں تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں. ہم نے دیکھا ہے حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویوں کے درمیان میں بھی کبھی اختلاف ہو جاتا تھا، اور چونکہ بیویوں کا مزاج الگ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج الگ تھا، اس لیے اختلافات ہوتے تھے، اور اس کی احادیث کے اندر مثالیں موجود ہیں. مثلا ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے اتنا ناراض ہو گئے کہ آپ نے قسم کھائی کہ میں کسی بیوی سے 1 مہینے تک بات نہیں کروں گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان کے 2 منزلے پر چلے گئے اور 1 مہینے کے بعد میں اپنی بیویوں سے ملاقات کی. میری ماؤں بہنوں، ٹھنڈے دماغ سے سوچنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات جس کو اللہ تعالیٰ نے محبوب الانبیاء بنایا، سید الکونین بنایا، اور دنیا کا نظام اور قیام آپ کی ذات کی بدولت وجود میں آیا. ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا نہ دنیا میں کوئی آیا اور نہ آئے گا. آپ اس دنیا کے آخری نبی تھے. ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم گناہوں کی سفارش ہوگی اور ہم لوگ آپ کی سفارش کی برکت سے جنت میں جائیں گے. ایسی ذات جس کے ہاتھ پر لاکھوں انسانوں نے اسلام قبول کیا، آپ نے حضرت جبرائیل سے ملاقات کی، اللہ کے آپ سے ملاقات ہوئی. اتنی خصوصیت کے باوجود بھی بیویوں کے ساتھ مزاج الگ ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے بولنا بنا کر دیا. آپ سوچو، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مزاج کے بدلنے سے تکلیف ہو سکتی ہے تو ہمیں اور آپ کو کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہر آدمی کو ہر آدمی سے تکلیف ہو سکتی ہے. ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی سے تکلیف ہو سکتی ہے، ایک رشتہ دار کو دوسرے رشتہ دار سے تکلیف ہو سکتی ہے. ایسے موقع پر وہ شریعت کا ہمارے لیے ایک ہی حکم ہے کہ اس کی باتوں پر ہمیں صبر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس صبر کی برکت سے ہمیں اس سے افضل بنا دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں سے ناراض ہوتے تھے. اسی طرح کبھی کبھی نبی کریم علیہ السلام کی بیویاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو جاتی تھی. حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول کی 11 بیویوں میں سب سے چہیتی اور محبوب بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے عائشہ، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہے اور راضی ہوتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے راضی ہے، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ناراض ہوتی ہوں یا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ میں آپ سے راضی ہو جاتی ہوں یا ہوتی ہوں یا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ نے فرمایا، عائشہ، جب تو خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے بربی محمد، محمد کے رب کی قسم، میرا نام لے کر کے تو قسم کھاتی ہے. میں سمجھ جاتا ہوں کہ عائشہ مجھ سے راضی ہے. اور جب عائشہ قسم کھاتی ہے بربی ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر اس کے رب کی قسم کھاتی ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ عائشہ مجھ سے ناراض ہے. حضرت عائشہ نے جب یہ بات سنی تو عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کا نام لینا چھوڑتی ہوں، آپ کو نہیں چھوڑا کرتی. میری ماں بہنوں، خوب سمجھ لو، حضرت عائشہ اللہ کے رسول کی وہ بیوی ہیں جو اللہ کے رسول کی سیرت کو بیان کرنے والی، اللہ کے رسول کی شریعت کے مسائل کو بیان کرنے والی، آپ کی ازواج مطہرات اور صحابہ میں بڑا مقام رکھتی ہیں. لیکن مزاج کے الگ ہونے کی وجہ سے حضرت عائشہ کو بھی اپنے شوہر سے شکایت ہو گئی، لیکن انہوں نے بھی ان باتوں پر صبر کیا. میری ماں بہنوں، جب اللہ کے رسول کو اپنی بیوی سے شکایت ہو سکتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی نیک بیوی کو اپنے شوہر سے شکایت ہو سکتی ہے، تو آپ کا میرا شمار کن باتوں میں ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے درمیان میں بھی اختلاف ہوا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس میں بیٹھی ہوئی تھی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سامنے سے آ رہی تھی، اور جب سامنے سے آئیں وہ چھوٹے قد کی تھی. حضرت عائشہ نے اپنا انگوٹھا کھڑا کر کے کہا کہ یہ تو ایسی ہے، یعنی یہ تو ٹھگنے قد کی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عائشہ،
تم نے آج ایک ایسی بات کہی ہے، اگر اس جملے کو میں سمندر میں ڈال دوں تو وہ سمندر اس کی نحوست کی وجہ سے کالا ہو جائے اور کڑوا ہو جائے۔ میری ماں بہنوں، سب میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن سب کو صبر کرنا چاہیے، اپنی زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ دیکھو میں اس بات کو کتنی مرتبہ سمجھاؤں، میں چاہتا ہوں کہ ہر گھر کے اندر ایک سکون رہے، ہر گھر کے اندر ایک جنت والا ماحول رہے۔ اگر کسی نے کسی کو کہا، میں نے پچھلے ہفتے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ تواضع اختیار کرنی چاہیے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا چاہیے۔ اگر ساس نے کچھ کہہ دیا تو بہو کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تو میری ماں کی جگہ ہے۔ ارے اللہ کی بندیوں، تم ایسا کیوں نہیں سمجھتی کہ تم ایک ماں کو چھوڑ کر کے آئی ہو، جو ماں تمہیں دن بھر ڈانٹا کرتی تھی، کبھی روٹی کی گولائی پر ڈانٹا کرتی تھی، کبھی نمک اور مرچ کی زیادتی اور کمی پر ڈانٹا کرتی تھی، کبھی سونے پر اور کبھی جاگنے پر اور کبھی نماز نہ پڑھنے پر جاگا کرتی تھی، جس کے آنچل میں تم 20 سال گزار کر کے آئی ہو۔ اللہ کا احسان مانو، شکر مانو کہ اللہ نے پھر سے تمہیں ایک یہاں ماں عطا فرما دی، جو ماں تمہیں اسی ماں کی طرح ڈانٹتی ہے۔ اور بہو کو، ساس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری بھی گھر میں ایک جوان بیٹی ہوا کرتی تھی، وہ اپنے گھر چلی گئی، اللہ نے اس کی جگہ ایک دوسرے کی بچی کو میری بچی بنا دیا۔ جیسے کل میں اپنی بچی کی سے شفقت سے پیش آتی تھی، اپنی بچی کے ساتھ صبر کا معاملہ کرتی تھی، میں اپنی اس بہو کے ساتھ بھی صبر کا معاملہ کروں گی۔ میری ماؤں بہنوں، دورانی اور جٹھانیوں کے درمیان اگر جورانی اور جوٹھانی اس بات کو سمجھ لیں کہ ایک خاندان کے شیرازے کو باقی اور جمع کرنے کے لیے دورانی اور جٹھانیوں کا کیا مقام ہے، اگر دورانی اور جٹھانیوں میں جھگڑا ہو جائے تو ذرا اس کو سمجھو کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ ان دونوں میں جھگڑا ہوگا، دونوں کی دونوں مل کر کے اپنے شوہروں کے کان کو بھریں گی، گھر کا کاروبار بڑھ جائے گا، چھوٹے سے مکان کے درمیان میں دیواریں کھڑی ہو جائیں گی۔ ایک بھائی جو ہر وقت اپنے بھائی کے لیے اپنی جان اور مال کو ہتھیلی پر لے کر کے کھڑا رہتا تھا، وہ اس سے نفرت کرنے لگے گا۔ یہ صرف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب دو دورانی اور جٹھانیوں کے درمیان میں نفرت کا ماحول بن جاتا ہے۔ اگر یہی ان کے درمیان میں نفرت کا ماحول نہ رہے اور ایک دوسرے کی برائی اور بھلائی پر صبر کریں تو میری ماں بہنوں یاد رکھنا کہ پھر گھر کبھی بگڑتا نہیں بلکہ گھر ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول اور حضرت عائشہ کے درمیان میں بھی ناراضگی رہی ہے اور دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر صبر کیا۔ اسی طرح آپ سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ اکرام، جو روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے بہترین انسان ہیں، اللہ کے رسول نے ان کو ایسی محنت کی کہ ان کے اخلاق میں، ان کی شجاعت میں، ان کی سخاوت میں اور صداقت میں دنیا میں ایسے افراد نہ پیدا ہوئے اور نہ پیدا ہوں گے، لیکن ان کے درمیان میں بھی مزاج الگ ہونے کی وجہ سے اختلاف کھڑا ہوا ہے۔ دیکھو میں تمہیں سناتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ میں 2 صحابی سب سے بڑے ہیں۔ ایک کا نام ہے حضرت ابو بکر، یہ حضرت عائشہ کے والد ہیں۔ ایک کا نام ہے حضرت عمر، جو حضرت حفصہ کے والد ہیں۔ یہ دونوں نبی کریم علیہ السلام کے سسر بھی ہیں اور دوست بھی ہیں، اور یہ ہر وقت ساتھ رہا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صحابہ کے سامنے تشریف لائے تو آپ کی داہنی جانب ابو بکر تھے اور بائیں جانب حضرت عمر تھے۔ آپ لوگوں کے سامنے تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن اسی طرح اٹھائے جائیں گے، یعنی ایک طرف ابو بکر ہوں گے اور ایک طرف حضرت عمر ہوں گے۔ میری ماں بہنوں، ان ابو بکر اور عمر کے درمیان میں اتنی محبت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، اے ابو بکر، ایک رات جو تم نے اللہ کے رسول کے ساتھ غار سور کے اندر گزاری ہے، خدا کے لیے اس ثواب کا، اس غار کی رات کا ثواب مجھے دے دو، اس کے بدلے میں پوری زندگی کی عبادت تمہیں دیتا ہوں۔ اتنی محبت تھی، ایک دوسرے کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ ابو بکر عمر کے لیے جان دینے کے لیے تیار، عمر ابو بکر کے لیے جان دینے کے لیے تیار، دونوں رشتہ دار بھی، دونوں دوست بھی، دونوں اللہ کے رسول کے صحابی بھی، لیکن مزاج الگ الگ تھا، دونوں کی سوچنے کا طریقہ الگ تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات کہہ دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا لگا، یا حضرت عمر نے کوئی بات کہہ دی اور حضرت ابو بکر کو برا لگا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چل دیے، حضرت ابو بکر ان کے پیچھے پیچھے چلے۔ مقصد یہ تھا کہ میں اس کو پکڑ لوں گا اور پکڑ کر کے بات کر لوں گا اور معافی مانگ کر کے معاملے کا رفع دفع کر دوں گا۔ حضرت عمر آگے آگے، حضرت ابو بکر پیچھے پیچھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر دور سے آ رہے ہیں تو فوراً دروازہ بند کر لیا اور اندر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ عمر نے مجھے دیکھ کر کے دروازہ بند کر لیا تو سوچا کہ اب میں کیا کروں۔ فوراً نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مقصد یہ تھا کہ میں اللہ کے رسول سے سارا حال بیان کروں گا۔ اللہ کے رسول عمر کو بلا کر کے سمجھا دیں گے اور ہمارے درمیان میں جو نا اتفاقی ہوئی ہے ہم اس کو ختم کر کے پھر سے دوستی اختیار کر لیں گے۔ ذرا اس میں غور کرو کہ جھگڑا ہر آدمی کے درمیان میں ہوگا۔ دنیا میں کوئی مائے کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا کہ وہ نہ کہے کہ مجھ سے کسی کا جھگڑا نہیں ہو سکتا، اور کوئی ایسا بھی پیدا نہیں ہوا جو یہ کہے کہ میرا کسی سے جھگڑا نہیں اور مجھ سے کسی کا جھگڑا نہیں، مجھے کسی سے تکلیف نہیں ہوگی اور مجھ سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ ایسا دنیا میں کوئی آدمی نہ گزرا ہے نہ آئے گا۔ قیامت کی سفیدی اور اندھیرا چھا جائے گا، لیکن ایسا کوئی آدمی وجود میں نہیں آیا اور نہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ ہر آدمی کو ہر آدمی سے تکلیف ہوگی، اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہمیں صبر کرنا ہے، ہمیں صبر کرنا۔ جتنی عورتیں یہاں بیٹھی ہیں وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتا دیں کیا ان کو اپنی ماں سے کبھی تکلیف نہیں ہوئی؟ کیا مائیں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتا دیں کیا ان کو کبھی اپنی اولاد سے کبھی تکلیف نہیں ہوئی؟ میری ماں و بہنوں، تم سب ہاتھ رکھ کے بتا دو کیا اپنے میکوں میں رہتے ہوئے تمہیں اپنی بہنوں سے تکلیف نہیں ہوئی یا تم سے تمہاری بہنوں کو تکلیف نہیں ہوئی؟ میری ماں و بہنوں، ہر انسان کو ہر انسان سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کا علاج ہے صبر کرنا۔ اس کا علاج ہے صبر کرنا۔ ارے صبر کر کے دیکھو، دونوں ہاتھ میں لڈو، دنیا میں بھی اس کا انعام اور آخرت میں بھی اس کا انعام۔ صبر کرنے والوں کے لیے جنت میں داخلے کا اعلان کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دنیا میں صبر کرتے ہیں ہم ان کی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت ابو بکر نے جب دیکھا کہ عمر نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ابو بکر کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ کوئی نہ کوئی اختلافی بات پیش آ گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی بات سنی۔ ابھی اتنی ہی دیر پیش آئی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ابو بکر کی وجہ سے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا تھا، جب حضرت عمر ابو بکر وہاں سے واپس آ گئے تو ان کو بھی احساس ہوا کہ میں نے جو طریقہ اپنایا وہ غلط تھا۔ میں ابو بکر سے غلط بات کہہ کر کے آیا اور ابو بکر میرے گھر تک آئے تب بھی میں نے دروازہ بند کر لیا۔ دیکھو میری ماں و بہنوں، یہ انسان کی نیکی ہے۔ غلطی ابو بکر کی تھی یا غلطی عمر کی تھی، لیکن احساس دونوں کو ہوا۔ اگر ابو بکر کی غلطی تھی، ابو بکر کو بھی احساس ہوا، عمر کو بھی احساس ہوا۔ اگر عمر کی غلطی تھی تب دونوں کو احساس ہوا، اور دونوں نے کوشش شروع کری کہ کسی صورت سے ہم ایک دوسرے سے معافی تلافی کر کے اور اس معاملے کو ختم کر لیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد میں نبی کریم دیکھا کہ وہاں حضرت ابو بکر صدیق بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں جا کر کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معافی تلافی کی، اور دونوں کے درمیان میں جو اختلاف تھا وہ ختم ہوا۔ میری ماں و بہنوں، جب مزاجوں میں اختلاف ہے، دیکھو جب مزاجوں میں اختلاف ہے تو کوئی بیٹا اپنے باپ کی 100% اطاعت نہیں کر سکتا۔ بتا دو کوئی اگر ایسا ہے۔ اگر مزاجوں میں اختلاف ہے تو کوئی باپ اپنے بیٹے کی 100% باتیں نہیں مان سکتا۔ کوئی لڑکی اپنی ماں کی 100% بات نہیں مان سکتی۔ کوئی ماں اپنی لڑکی کی 100% بات نہیں مان سکتی۔ کیوں؟ چونکہ مزاج الگ ہے۔ مثال کے میں نے بھی مثال دی، کریلے گھر میں بنے ہیں اور دو بچے گھر میں موجود ہیں، ایک کہتا ہے کہ مجھے کریلے اچھے لگتے ہیں اور دوسرا کہتا ہے کہ کریلا بھی کوئی کھانے کی چیز ہے، وہ کڑوی ہے۔ اب دیکھو مزاج الگ ہو گئے۔ اگر ماں باپ دونوں کے دونوں ان دونوں بچوں سے کہتے رہیں کہ تمہیں یہ کریلے کھانے ہیں، سچی بات بتاؤ دونوں کریلے کھائیں گے کہ ایک کھائے گا؟
ایک کھائے گا दोनों نہیں کھا سکتے کیونکہ مزاج الگ الگ ہیں۔ میری ماؤں بہنوں اسی مسئلے سے سمجھو کہ ہر ایک کی مزاج الگ ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اگر ہم نے صبر نہیں کیا، تکلیفوں پر صبر نہیں کیا، مزاج کے اختلاف پر صبر نہیں کیا تو جھگڑے ہوں گے، اور یہ گھر جس میں چند لمحے ہم سکون کے گزار لیتے ہیں یہ جہنم بن جائے گا۔ اور یہاں پر وہ حالات پیش آئیں گے الامان والحفیظ، جب گھروں کا وزن اکھڑ جاتا ہے اور گھر کے مردوں کی ہوا اکھڑ جاتی ہے تو معاشرے میں بھی ان کا کوئی احترام باقی نہیں رہتا۔ میری ماؤں بہنوں، جس گھر کی چہار دیواری سے عورتوں کے لڑنے کی آواز بلند ہو جاتی ہے، جن گھروں کی چہار دیواری سے باہر گھر کے اندرونی اختلافات باہر آنے لگتے ہیں اور لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہونے لگتا ہے، میری بات کا یقین کرنا معاشرے میں اس گھر کا کوئی وجود نہیں رہ جاتا، اس گھر کی کوئی ہوا نہیں رہ جاتی۔ میں 100 مرتبہ آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ آپ اپنے گھروں کے اختلافات کو اپنی بہنوں کے گھر جا کے، اپنے بھائیوں کے گھر جا کے، اپنی میکوں میں اپنی پڑوسیوں کو خوب بیان کرتی ہو اور وہ بھی مزے لے لے کر کے سنتے ہیں، لیکن کل یہی پڑوسی آپ کو یہ کہہ کر کے، یہی رشتہ دار آپ کو یہ کہہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ تمہارے گھر میں تو اتنے جھگڑے ہوتے ہیں، تمہارے گھر کا تو ماحول اچھا نہیں ہے۔ میری ماؤں بہنوں، خدا کے لیے اگر صبر کرو گی اور صبر کرو گی تو پھر یہ جھگڑے نبٹ جائیں گے۔ میری ماؤں بہنوں، صرف تکلیفیں دیکھو، اب ہر چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اب ہم ان جھگڑوں کو، آپسی جھگڑوں سے ہم کیسے نپٹیں؟ ایک بات تم یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو، جیسا کہ میں نے حدیث پڑھ کر سنائی، صبر کرنے والا آدمی اللہ کے نزدیک سب سے بہتر انسان ہے۔ اور اس جھگڑا نپٹانے کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو، عام طور پر جھگڑے ان دو لوگوں میں زیادہ ہوتے ہیں جن میں سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ قربت ہوتی ہے۔ ہم اگر اپنے خاندان میں دیکھیں تو سب سے زیادہ تعلق میاں بیوی کے درمیان میں ہوتا ہے، ان کے درمیان میں محبتیں زیادہ ہوتی ہیں، ان کے درمیان میں زیادہ رہنا سہنا ہوتا ہے، اور یہ اصول اور قاعدہ ہے کہ جن کے درمیان میں زیادہ رہنا سہنا ہو ان کے درمیان میں بھی جھگڑے زیادہ ہوں گے۔ اس لیے حدیث شریف میں زیادہ تر اللہ کے رسول نے میاں اور بیوی کو مخاطب کر کے سمجھایا۔ چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے، کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے دشمنی نہ رکھے۔ یہاں پر مومن مرد سے مراد ہے شوہر اور مومن عورت سے مراد ہے بیوی۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے دشمنی نہ رکھے۔ اگر کوئی بے شبہات، اگر کوئی بات غلط ہو گئی، اگر کبھی بیوی سے کوئی بات غلط ہو گئی تو اس ایک بات کو لے کر کے ہمیشہ اس سے دشمنی رکھنے لگے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یا اسی طرح اگر شوہر سے کوئی غلطی ہو گئی اور بیوی اسی بات کو پکڑ کر کے بیٹھ جائے اور اسی بات کو ہمیشہ تذکرہ کرتی رہے اور شوہر سے نفرت کا اظہار کرتی رہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بات اچھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بیوی کی ایک بات تمہیں بری لگتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہیں بیوی کی ایک بات بری لگتی ہے تو اس کے اندر بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں۔ اگر شوہر کی تمہیں ایک بات بری لگتی ہے تو اس کے اندر بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں، اس کو بات کو سمجھو۔ اگر شوہر نے تمہیں کسی بات پر ڈانٹ دیا یا کسی بات پر زیادہ برا بھلا کہہ دیا، یقیناً یہ غلط بات ہے، اسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اب عورت اسی بات کو پکڑ کر کے بیٹھ جائے، یہ کتنی غلط بات ہے۔ ارے اسے سوچنا چاہیے کہ اگر میرے شوہر نے ایک بری بات کہہ دی تو کیا ہوا، میرے شوہر کے اندر اس کے مقابلے میں ہزاروں اچھائیاں ہیں۔ میرا شوہر مجھے عزت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھتا ہے، میرا شوہر میرے گھر والوں کو میری وجہ سے عزت دیتا ہے، میرا شوہر میرے بچوں کو کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، میرا شوہر میرے لیے اچھی چیزیں لا کر کے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور میرا شوہر میرے لیے ہر آرام کا اسباب کا انتظام کرتا ہے۔ میری مائیں بہنیں، اگر ایک تکلیف کے مقابلے میں 10 اچھائیاں سوچ لو، فوراً غصہ ختم ہو جائے گا۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ سوچے کہ اگر آج میری بیوی نے میرے ساتھ یہ غلطی کری ہے تو اس کے اندر بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں، یہ کپڑے دھو کر کے مجھے دیتی ہے، یہ کھانا مجھے بناتی ہے، میرے بچوں کی تربیت کرتی ہے، میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے، میری اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ تو اس بات کو پکڑ کر نہ بیٹھے، اس ایک برائی کے مقابلے میں اچھائیوں کو دیکھ لے اور اس سے نپٹا لے۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک آدمی آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میری بیوی بہت بری ہے، آپ نے فرمایا طلاق دے دے۔
کہنے لگا اللہ کے رسول میری بیوی بہت بری ہے، آپ نے فرمایا طلاق دے دے۔ آپ نے کیوں فرمایا؟ آپ نے اس لیے فرمایا کہ آدمی جب غصہ ہوتا ہے تو غصے کے اندر کسی آدمی کی برائی کو دیکھتا ہے، اچھائی کو نہیں دیکھتا، برائی کو پکڑ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اگر کسی سے اختلاف ہو تو برائی پکڑ کے بیٹھ گئے، اچھائی کو نہیں دیکھتے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ صرف برائی پکڑے ہوئے ہے، تو آپ نے فرمایا طلاق دے دے تاکہ اس کی اچھائی کی طرف نظر جائے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تو اس کو سوچنے کا موقع ملا، وہ فوراً کہنے لگا، اس نے سوچا کہ اگر میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا تو میرے بچوں کو کون پالے گا، میرے کپڑوں کو کون دھوئے گا، میرے کھانے کا انتظام کون کرے گا، میرے آرام کا کون انتظار کرے گا۔ فوراً ادھر ذہن گیا، اس کو خیال آیا کہ اس نے غلطی تو ایک کی ہے، اگر میں اس کو طلاق دے دوں گا تو 10 اچھائیاں اور چلی جائیں گی۔ فوراً کہنے لگا اللہ کے رسول میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ نے فرمایا اگر نہیں رہ سکتا تو صبر کر۔ آپ نے فرمایا صبر کر۔ میں اسی حدیث کی روشنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ کو ایک نند کی بات بری لگ گئی یا نند کو بھابھی کی بات بری لگ گئی، لیکن کل کو آپ یہ دیکھیے کہ گھروں میں عورتوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں یا عورتیں بیمار ہوتی ہیں، اس وقت تمہاری مدد کرنے کے لیے آخرکار کون آتا ہے؟ یہ گھر کی نندیں، یہ گھر کی بھابیاں، یہ دورانی جٹھانی، یہ ساس بہو سب مل کے تمہاری خدمت میں لگ جاتی ہیں۔ کبھی رات کے وقت کبھی تمہارے بیمار ہو جاؤ اور تم اسپتال میں ایڈمٹ ہو جاؤ تو یہ رات دن تمہارے پاس جاگ کر کے بیٹھتی ہیں۔ تمہارے بچوں کی شادیاں ہوں تو یہ اڑد صاف کراتی ہیں، چاول صاف کراتی ہیں، تمہارے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بتاتی ہیں، تمہارے رشتہ داروں کو نبھاتی ہیں۔ ارے ایک جواب کی وجہ سے تم نفرت کرنے لگی۔ 100 اچھائیاں تو تمہاری دورانی کے اندر تھی، تم نے اس کو نہیں دیکھا۔ تمہاری جٹھانی کے اندر ایک برائی تھی، تم نے اس کی گانڈ باندھ لی، اور تمہاری جٹھانی کے اندر جو 10 اچھائیاں تھی تم نے اس کو چھوڑ دیا۔ ارے میری ماں بہنوں، یہ تو غلط بات ہے، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ ایسا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ ارے تم اچھائی اپنے بچوں کی، عورت عام طور پر بچے بھی ہماری نافرمانی کرتے ہیں لیکن ہم ان کی برائیوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے گھر کے دوسرے افراد کی بھی برائیوں کو بھولنا چاہیے۔ تو میری ماں بہنوں، یہ موضوع چلتا رہے گا کہ گھریلو جھگڑے کیسے ختم ہوں۔ آج کا سبق صرف اتنا ہے کہ ہمیں ہر ایک کے درمیان میں اختلاف ہوگا، اس لیے کہ طبیعتیں الگ ہیں، مزاج الگ ہیں، تکلیفیں ہوں گی، ہمیں اس پر صبر کرنا ہے۔ اور اگر کسی سے ہمارا اختلاف ہو جائے تو ہمیں صرف یہ سوچنا ہے کہ اس کا مزاج الگ ہے، ہمارا مزاج الگ ہے، ہمیں اس کی اچھائیوں کو سوچنا ہے، تب جا کے ملان ہوگا۔ میری ماں بہنوں، ان گھروں کو جہنم بننے سے بچا لو، ان گھروں کو جنت بناؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔